السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں iPlus TV پر۔ یہ ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز ہے جس کا عنوان ہے روشن دان۔ گفتگو کر رہے ہیں ہم شیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی سے مختلف موضوعات پر، ان کی زندگی کی جو تجربات ہیں، ان کی جو مشاہدات ہیں، معاشرے کو لے کر کے ان کا جو تجزیہ ہے، اس تجزیے سے بہت ساری باتیں الحمدللہ نکل کے آ رہی ہیں جو ہمارے لیے ایک اچھی رہنمائی ہے۔ سماج اور معاشرے میں اصلاح کے لیے بہت مفید اور کارگر باتیں ہیں جو ہم شیخ کی گفتگو سے کشید کر رہے ہیں۔ آج کی جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس کا خاص موضوع ہے شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ۔ شیخ عزیر شمس ہماری نہ صرف یہ کہ جماعت اہل حدیث کی تاریخ میں بلکہ ہندوستان کی علمی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ ان کی بہت ساری علمی خدمات ہیں، عرب و عجم میں لوگ ان کو جانتے ہیں، ان سے واقفیت رکھتے ہیں، اور شیخ عزیر شمس کا ایک خصوصی تعلق شیخ ثناء اللہ صاحب سے بھی رہا ہے، شیخ ثناء اللہ صاحب کا ایک خصوصی تعلق شیخ عزیر شمس سے بھی رہا ہے۔ اس تعلق کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی شیخ ثناء اللہ کی نظر سے ہم شیخ عزیر شمس کو اس پوڈ کاسٹ کی اس ایپیسوڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موضوع کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ نہیں، میں جب یہ بات ہوئی تھی نا کہ آپ سے گفتگو کرنی ہے تو پہلا خیال یہی آیا تھا کہ آپ سے شیخ عزیر شمس کے بارے میں جو ہے نا، آپ نے بہت قریب سے ماشاءاللہ ان کو دیکھا ہے، قریبی آپ سے روابط رہے، اور جتنا ہم لوگوں نے انٹرویو دیکھا تو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بہت بے تکلفی والا تعلق آپ کا ان سے رہا ہے، اور یہ بھی ان کا تواضع ہے کہ آپ سے بے تکلف تھے وہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ پہلا رابطہ کب ہوا آپ کا شیخ عزیر شمس؟ ہم جب JNU میں تھے جی تو ہم لوگ بزم قرآن کے نام سے ایک پروگرام ہر سنیچر کو کرتے تھے۔ جی اس وقت ہماری یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو ہمارے معتبر علماء ہیں اگر وہ ہمیں دستیاب ہوں تو ہم انہیں JNU لائیں اور ان کے تجربات سے، ان کے علم سے، ان کی معرفت سے استفادہ کریں۔ اسی سلسلے میں جب ہمیں یہ اطلاع ملی کہ شیخ آئے ہوئے ہیں تو ہمارے دوست مولانا نور عالم صاحب ان کو لے کر کے وہ JNU پہنچے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ ہم لوگوں نے ان کا پروگرام رکھا۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ تمام لوگوں کو ایسا لگا کہ وہ ود ان دیم سیلوز وہ انلائٹنڈ فیل کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی اور ہم نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے۔ اور مجھے لگا کہ بھائی ایسا کوئی دوسرا فرد نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں چپک سا گیا شیخ سے۔ میں نے پھر وہ جو ان کو واپس کرنا تھا، جب آنا تھا بٹلہ ہاؤس، تو میں لے کر کے آیا انہیں JNU سے۔ راستے بھر ان سے مختلف موضوعات پہ باتیں ہوتی رہیں، اور وہ جو احساس تھا میرا، وہ احساس اور شدید ہوتا چلا گیا۔ اس سفر میں ان کے 2-3 پروگرامز اور بھی ہوئے بٹلہ ہاؤس میں۔ ایک مسجد عثمان میں ہوا پروگرام، اس کی بھی نظامت میں نے کی، ان کے ساتھ رہا۔ المہد العالی میں مرکزی جمعیت کے تحت جو ادارہ ہے اس میں ان کا ایک پروگرام ہوا، اس کی نظامت میں نے کی، اور میں ان کے ساتھ رہا لگ بھگ۔ کچھ ذاتی جو ان کی نجی محفلیں تھیں ان میں ان کے ساتھ رہا، اور میرا یہ احساس رہا کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے علوم پہ جو ان کی نگاہ ہے وہ بڑی زبردست ہے، اور جو اخلاقی طور پہ ان کی بلندی ہے، تواضع کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو وہ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے۔ مطلب وہ اپنے آپ سے جیسے واقف ہی نہیں ہے، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ تو وہ جو میری پہلی ان سے ملاقات تھی وہ دلی میں تھی، اور 3 دن لگاتار میں لگ بھگ ان کے ساتھ رہا کسی نہ کسی حوالے سے، اور مختلف موضوعات پہ ان سے تبادلہ خیال بھی ہوا، اپریشیٹ بھی۔ ان کے اندر ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپریشیٹ کرتے تھے، یعنی جب آپ وہ حوصلہ بڑھاتے تھے، انکریج کرتے تھے۔ انہوں نے باتوں میں کہا کہ ثناء اللہ صاحب آپ تو مولانا آزاد کے ماہر لگتے ہیں۔ حالانکہ مطلب ظاہر ہے کہ میں ایک طالب علم تھا، حالانکہ اس زمانے میں MPhil کر رہا تھا مولانا آزاد پہ، میں نے مولانا آزاد کے دینی افکار پہ MPhil لکھا ہے عربک میں۔ تو وہ مطلب، لیکن جو انکریج کرنے کا ان کا جذبہ تھا، حوصلہ بڑھانے کا، وہ بڑا زوردار تھا، زبردست تھا۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ مغناطیسی سی شخصیت ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، وہ کیفیت میں نے محسوس کی، جو کیفیت میں نے کم لوگوں کے سلسلے میں محسوس کی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد، میں سمجھتا ہوں 6 مہینے سال بھر کے اندر ہی اندر، وہ ہم مترجم کی حیثیت سے وہاں ہمارا انتخاب ہو گیا، تو ہم سعودی عرب پہنچے۔ مکے میں ہم جس محلے میں تھے، شیخ اسی محلے میں رہتے تھے۔ ہم نے عزیزیہ کا انتخاب کیا، حالانکہ ہمارے پاس یہ خلفیہ نہیں تھا کہ شیخ وہاں ہیں۔ ہمارے بعض سینئر تیمی اخوان تھے وہاں، وہ جب ہم سے ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ شیخ عزیر شمس صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ نہیں ہوئی بھائی، ہم تو بہت خواہش مند ہیں کہ شیخ سے ملاقات ہو۔ ارے تو آپ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اس میں پڑھیے۔ تو شیخ، ہم لوگ اس کو شیخ عزیر شمس کی ہی مسجد کہتے ہیں۔ طلبہ وہاں ام القریٰ کے اس مسجد کو جس میں شیخ نماز پڑھتے تھے، شیخ محمد عزیر شمس کی مسجد کے نام سے جانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس مسجد میں شیخ نماز پڑھتے ہیں تو آپ جائیں، ملاقات ہوگی۔ تو میں گیا، تو الحمدللہ شیخ سے ملاقات ہوئی۔ شیخ اپنے گھر لے کر کے گئے، بہت پرتپاک استقبال کیا، چائے بنا کر کے پلائی اور باتیں کی دیر تک۔ میں نے اس پہلی
مطلب ملاقات کو جو میری شیخ سے ہوئی تھی وہاں، اس کو میں نے قلم بند کیا تھا اور کافی پسند کیا گیا تھا وہ ماشاءاللہ. لوگوں کو جو گفتگو ہماری ہوئی تھی، جس انٹلیکچوئل لیول پہ ہوئی تھی، جو دانشورانہ ان کی ہمہ گیری تھی، اس کا ایک اشاریہ وہ بھی ہے اگر آدمی کبھی دیکھے تو ماشاءاللہ اب جو رشتہ اصل میں شیخ سے بنا، یا جو مطلب ایک خاص قسم کی کشش جو آپ محسوس کرتے ہیں، وہ میں نے یہاں محسوس کی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے وہ راہ انتظام بھی کر دیا آپ کے لیے. کبھی کبھی میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کام کے لیے یہاں بھیج دیا تھا. جی تو اس طرح سے شروعات ہوئی تھی. جی وہ آپ کا بہت بڑا کام ہوا شیخ عزیر شمس کے ذریعے سے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوامی سطح پر شیخ عزیر شمس کا تعارف کرانے میں، اور عوامی سطح پر ہی نہیں بلکہ ہمارے یہاں طلباء اور علماء کی سطح پر جن کی باقاعدہ مطلب ان کا جو علمی خدمات ہے جن کو دستیاب نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں، تو ان تک کے شیخ عزیر شمس کی جو خدمات ہیں اور ان کے جو کمالات ہیں، ان کی جو شخصیت ہے، وہ آپ کی ویڈیوز اور انٹرویوز کے ذریعے جو پہنچی وہ بہت اہم ہے. پھر بھی ہمارے کیونکہ ہمارا چینل ذرا سا جو ہے نا وہ ایک عوامی نوعیت کا بھی ہے، تو ممکن ہے کہ ہمارے کچھ سامعین جو ہے وہ ان کی شخصیت سے واقف نہ ہوں، تو ذرا سا ان کا ایک علمی خدمات کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے علمی دنیا میں، خاص طور پہ ہندوستان میں ایک اہل حدیث عالم ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا آپ اس پر روشنی ڈالیں. شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ یہ صوبہ بہار میں مدھوبنی ایک ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بلکٹوا ان کی بستی کا نام ہے. جی وہاں سے ان کا تعلق تھا. ان کے والد محترم مولانا شمس الحق سلفی جامعہ احمدیہ سلفیہ دربھنگا کے فارغ التحصیل تھے، اور ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی کے ساتھی تھے. وہ لوگ سبا سیارہ کہلاتے تھے. اچھا. یہ 7 ساتھی تھے اور سب ایک پر ایک بڑے لوگ تھے. تو بعد کے دور میں وہ جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث ہوئے. بخاری شریف ان لوگوں نے بھی، شیخ عزیر شمس نے بھی، اور ان کے ساتھی شیخ صلاح الدین مقبول وغیرہ، شیخ رفیع احمد وغیرہ، ان لوگوں نے بھی بخاری شریف انہی سے پڑھی ہوگی. شیخ الحدیث تھے عثمان. تو ایک نہایت علمی خانوادے سے شیخ کا تعلق ہے. والد صاحب شیخ الحدیث ہیں. ان کے جتنے بھائی ہیں سب عالم ہیں. زہیر شمس صاحب تھے، وہ JNU میں تھے، علی گڑھ سے پڑھائی ہوئی تھی ان کی. ان کے جو اور بھائی ہیں، عمیر شمس صاحب وہ قطر میں ہیں اور عالم ہیں، مدنی ہیں. اسی طرح زبیر شمس وہ بھی عالم ہیں ماشاءاللہ. یعنی جتنے بھائی ہیں ماشاءاللہ وہ سب بھی عالم ہیں. ان کا جو نانیہالی سلسلہ تھا شیخ کا، وہ مولانا عبدالرحیم بیر بھومی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا ہیں. بنگال میں خاص طور سے ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے ایک خالو مولانا محمد جناگڑی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو آپ جب اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھیں گے تو میں کبھی کبھی شیخ سے ازراہ مذاق کہتا تھا کہ پوری جماعت اہل حدیث تو آپ کے گھر میں. تو وہ اچھا، یہ میرے لیے بھی بالکل نئی بات تھی کہ ان کے خالو مولانا محمد وہ تو جوناگڑھ کا جو گجرات کے تھے. ہاں. تو مطلب اس تناظر میں جب آپ دیکھیں گے، اور شیخ کے چچا تھے مولانا عین الحق سلفی صاحب، اس خطے کے سب سے بڑے دائی ہیں. بڑے عالم، اور بڑا اللہ تعالیٰ نے روب دیا تھا ان کو، بڑی خدمات انجام دی. تو جو ان کا خانوادہ ہے، یعنی دادیالی اعتبار سے اور نانیالی اعتبار سے، ہر دو اعتبار سے قابل قدر ہے اور بڑا علمی خانوادہ ہے. تو شیخ کی جو پرورش و پرداخت ہوئی ہے نا، وہ اس خصوصی ماحول میں ہوئی ہے. والد صاحب کے ساتھ رہے ہیں. وہ سلفیہ میں بھی جب وہ پڑھے تو والد صاحب کے ساتھ تھے، اس لیے اپنے ساتھیوں میں نسبتاً وہ کم عمر بھی تھے. یعنی چونکہ ان کا وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا، وہ والد محترم کی سرپرستی میں پڑھتے چلے گئے. اور پڑھنے کے زمانے میں جب وہ ابھی فارغ بھی نہیں ہوئے ہیں تو معارف میں اور برہان میں ان کے مضامین چھپ رہے ہیں. ابھی شیخ صلاح الدین مقبول صاحب نے جو ساکنان قریہ جہاں لکھا ہے، تو اس میں ایک جو دوسرا تذکرہ ہے وہ شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ پہ بڑی تفصیلات انہوں نے ماشاءاللہ لکھی ہیں، تو لوگ وہاں بھی استفادہ کر سکتے ہیں. تو برہان میں، معارف میں ظاہر ان کا اپنا ایک معیار تھا. اور اسی وقت فراغت کے مرحلے ہی میں وہ مولانا شمس الحق عظیم وادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تحقیق کا موضوع بناتے ہیں. ان کی حیات و خدمات پہ کام کرتے ہیں، اور اتنا اچھا کام کرتے ہیں کہ سلفیہ اس کو چھاپتا بھی ہے. اس زمانے میں اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ویژنری میری نظر میں، وہ صاحب بصیرت جو ایک رہنما ہوتا ہے، وہ جماعت اہل حدیث کو اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی شکل میں ہمیں حاصل تھی. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے ان لوگوں کی جو یہ خاص تربیت کی یا ایک خاص سمت ان کو سجھائی، تو وہ اسی مطلب سمجھ لیجئے کہ وقت یہ سمجھ میں آ رہا تھا لوگوں کو کہ یہ کوئی بڑی شخصیت ہے جو رونما ہو. فراغت کے بعد انہوں نے دلی وغیرہ کا دورہ کیا اور لائبریریاں دیکھیں. کتابوں سے جو ان کا شغف تھا وہ بڑا دوسرے قسم کا تھا. تو وہ اس غرض سے نکل گئے کہ وہ پڑھیں گے. وہ اپنا واقعہ بتاتے تھے کہ جب وہ خدا بخش لائبریری پہنچے تو اس وقت بیدار صاحب تھے اس کے ڈائریکٹر.
تو وہ کوئی بھی جب پروگرام ہوتا تھا، کوئی بات ہوتی تھی، اور خاص طور سے اگر فیکچول ایرر کسی کے یہاں ہوتا تھا، تاریخی غلطی ہوتی تھی، تو یہ کھڑے ہوتے تھے اور بتاتے کہ آپ نے یہ کہا تھا، اس سن کی بات بتائی تھی جبکہ یہ تو اس سن میں ہوا ہے، آپ نے یہ کہا تھا جبکہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے. تو بیدار صاحب ان کی طرف وہ ہوئے، کم عمر سا لڑکا یہ اتنی اچھی باتیں کیسے کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں ایسے ایسے آیا ہوں، میں لائبریری سے استفادہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں. تو کہا کہ ایسا کرو کہ کچھ کیٹیگلائز جو ہے نا وہ کرنے کا بھی کام، کچھ مطلب نقل کرنے کا کام ہے، یہ بھی کر دو، اور ہر دن اتنا اتنا پیسہ دیں گے. تو شیخ بتاتے تھے کہ میں نے شروع ہی میں بہتوں کر دیا ایک مرتبہ. تو انہوں نے کہا کہ ارے نہیں نہیں بھائی تھوڑا آرام سے ایک ہی دن سارے سکے کہاں سے لا کے دے دوں گا. تو وہ 2-3 شیخ کرتے تھے وہ کام، اور اس کے بعد وہ پھر پوری لائبریری سے استفادہ کرتے تھے. تو چنانچہ مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو بات کا کام ہے شیخ کا، جو ایک تو عون المعبود پہ کام، چونکہ وہ کام سامنے تھا، لیکن جو عون المعبود کے علاوہ جو غایۃ المقصود ہے، تو غایۃ المقصود کی تحقیق کا کام مولانا نے، شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور یہ نسخہ ان کو اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ان کو دستیاب ہوئیں جب وہ وہاں تھے. تو اس طرح سے ان کی شخصیت جو بن رہی ہے، اس میں کتابوں کا جو رشتہ ہے ان کا وہ بڑا زبردست ہے. اس کے بعد وہاں سے ماشاءاللہ ان کا ذہانت کا چرچا تو ان کا وہ ہر زمانے میں تھا. وہ اپنے کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتے تھے. وہ شیخ نے بھی، شیخ صلاح الدین صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاید ایسا ہوا کہ جب وہ فرسٹ آئے تھے، ورنہ وہ فرسٹ آتے تھے عزیر شمس صاحب، اور بے انتہا ذہین تھے. اور اس کی گواہی کوئی بھی آدمی دے سکتا ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہو، اور بے انتہا متواضع. اس بعد جامعہ اسلامیہ میں ان کا داخلہ ہوا. 4 سال جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مجھے یونیورسٹی بدلنی ہے. چنانچہ وہ وہاں سے پھر یہاں آ گئے ام القریٰ میں. ایم اے جو انہوں نے کیا وہ حالی کی شاعری پہ، شعر حالی پہ کیا، اور بڑا اچھا مقالہ ہے وہ، میں نے پڑھا ہے باضابطہ بالاستیاب. کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ میں اس کو کچھ کام بھی کرنا چاہوں گا. پھر پی ایچ ڈی انہوں نے اسی کو ایکسٹینڈ کر کے کیا، لیکن پی ایچ ڈی کے مرحلے میں ان کی اپنے سپروائزر سے بعض معاملات میں وہ انبن کی کیفیت ہو گئی، اور پھر وہ مسئلہ مطلب حل نہیں ہو پایا. فائنلی پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ان کو ملنی چاہیے وہ اوارڈ نہیں ہوئی. اور کبھی کبھی شیخ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، شاید دال لگ گیا ہوتا نام کے آگے تو وہ کام میں نہیں کر پاتا جو میں کام کر سکتا تھا. تو جو کام تھا شیخ کا وہ بنیادی طور پہ کچھ مقالات شائع ہوئے اس وقت، اور مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ پہ کام کیا. اس کے بعد جب وہ پڑھنے لکھنے سے فارغ ہوئے تو یہی موقع ہے جب ان کی ملاقات شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید سے ہوئی. جی. اور انہوں نے مطلب یہ پہچانا، مردم شناسی بہت اہم چیز ہے شیخ. اگر قیادت کے اندر یہ لیاقت نہ ہو کہ وہ پہچان سکے کہ کہاں کون صلاحیت ہے، تو پھر صلاحیتیں مرتی ہیں. ہم جب یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے اچھے لوگ نکلتے ہیں اور ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا، تو کہیں نہ کہیں یہ قیادت کی کمی بہرحال ہے. تو انہوں نے شیخ بکر بن عبداللہ ابو زید نے ان کو جوڑا خود سے. اس کی بھی ایک بڑی اچھی مطلب اس کے پیچھے ایک کہانی تھی. کہانی یہ تھی کہ شیخ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کی کوئی چیز چھپ کر کے آتی اور اس کی جہاں وہ کوئی خامی دیکھتے تو وہ باضابطہ نوٹ کرتے اسے، اور خط کی شکل میں لکھ کر کے اور حقائق بیان کر کے ان کو بھیج دیتے. کہیں چھپواتے اپاتے نہیں تھے. تو مصنف کو لگتا تھا کہ یہ آدمی مطلب مخلص ہے اور صاحب علم ہے. تو لگ بھگ لوگ وہ اعتراف بھی کرتے تھے. یہ ان کے ساتھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی کی یہ گرفت کی ہو اور سامنے والے نے مانا نہیں. اور عالم اسلام کی ہر صدی میں جو شخصیات رہی ہیں ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش ان کو یاد تھی. ان کو کتابوں کی جو معرفت ہے ان کی، وہ ہر صدی میں کس کس موضوع پہ کون کون سی کتاب لکھی گئی ہے، کس کتاب کا کون سا ایڈیشن کب شائع ہوا ہے، اس کا محقق نسخہ کہاں ہے، اس طرح کی معرفت مختلف میدانوں میں. یہ نہیں کہ اگر وہ حدیث میں یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں تک وہ محدود تھے، یہ کیفیت نہیں تھی. تو یہ جو نظر ہے ان کی تمام علوم پر تھی، بہت ہی گہری. بہت سارے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی محققین وہ اپنی کتابوں میں فہرست دے دیتے ہیں، تو وہ کیفیت بھی مطلب ان میں اور شیخ عزیر میں کوئی فرق نہیں تھا. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ شیخ عزیر کو نہیں جانتے. ثناء اللہ نے شیخ عزیر کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چیزیں ان کو یاد تھیں. کتابوں میں 2-4-10 کتابوں کو سامنے رکھ کر کے فہرست تیار کر دینا نسبتاً آسان ہے، اور اس پوری معلومات کو، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے لائبریریوں میں چیزیں اپنے اپنے خانے میں ہوتی ہیں نا، تو وہ ساری کتابوں کی معلومات ان کے ذہن میں بھی وہ لائبریری نما خانہ بنا ہوا تھا جس میں انہوں نے سجا کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب چاہتے تھے وہ آسانی سے نکال کر کے باہر کر سکتے تھے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل تھا. بے انتہا ذہین انسان تھے. تو بکر بن ابو زید صاحب سے جب ان کا وہ معاملہ بنا تو وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے تراث پہ اس کی تحقیق کا کام شروع ہوا. اس میں اشراف بکر بن عبداللہ ابو زید کا تھا، اور شروع میں الجامع فی سیرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے نام سے وہ علی عمران صاحب کے ساتھ مل کر کے انہوں نے کام کیا.
اور بتاؤں کہ وہ بھی اپنے طرز کا بالکل انوکھا اور بہت ہی جامع کام ہے. اور اصل جو پہچان ملی شیخ کو وہ دراصل اس کتاب سے ملی عالم ارم میں, اور ایک جیسے دھاک سی بیٹھ گئی اس خاص پس منظر میں. اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ان کو. اور جو کام کی اصل میں نوعیت تھی وہ اتنی ایماندار تھے اس معاملے میں کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے معاملے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے, یا کسی سے حق قبول کرنے کے معاملے میں ان کی شخصیت آڑے نہیں آتی تھی. تیسری جو بڑی خوبی تھی کہ وہ کسی کی بھی خوبی کو قبول کرنے کے معاملے میں انتہائی درجے میں سخی واقع ہوئے تھے. عام طور پہ یہ چیز نہیں پائی جاتی, اور اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی برکت دی ان کو وہاں رہ کر کے. انہوں نے جو کام کیا, اور بنیادی طور پہ اصلاً جو ان کا کام ہے اور جس نے عالم ارم میں ان کو پہچان دلائی, وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خط کو پڑھنے کے معاملے میں ان کا جواب نہیں تھا, اس کی معرفت کے معاملے میں ان کا جواب نہیں تھا. وہ ایک واقعہ اکثر سناتے تھے کہ شیخ عبدالرحمن السدیس جو ہمارے ادارے کے ذمہ دار ہیں, اللہ حفاظت سے رکھے, تو شیخ کو کوئی مخطوطہ ملا جس کے بارے میں شیخ کا احساس یہ تھا کہ یہ ابن تیمیہ کی کوئی کتاب ہے. تو وہ مطلب مغرب سے لے کر کے آئے اور شیخ کو بلایا اور کہا کہ عزیر ذرا دیکھیے اور اس پہ کام کیجیے انشاءاللہ یہ وہ. تو انہوں نے دیکھنے کے بعد کہا کہ شیخ وہ لگتا ہے کہ آپ کو مطلب وہ ہوا ہے, اور یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے ہی نہیں. تو تحریر پہچاننے کی جو صلاحیت تھی شیخ کی, خط کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریر ابن تیمیہ کی ہو سکتی ہے یا نہیں, جو مواد ہے, جو اسلوب ہے. اصل میں عام طور پہ جب خط کی بات ہوتی ہے تو لوگوں کی ساری توجہ خط پہ جاتی ہے, یہ ایک مرحلہ ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ کیا یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں, ہے نا. اس لیے ابن تیمیہ کی کن کن کتابوں میں کون کون سا مواد کہاں کہاں پہ ہے, اس پہ ان کی بہت اچھی نظر ہے. فتاوی ابن تیمیہ جو ہے اس کی 37 جلدوں میں کہاں کہاں کیا کیا ہے, کون سی کتابیں اس میں آ گئی ہیں, کون سے رسالے باہر ہیں, کون اور سی چیزیں اور بھی ہیں جو ابھی تک چھپ کر کے نہیں آئی ہیں, کہاں موجود ہیں, یہ ساری تفصیلات الحمدللہ ان کو یاد تھیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ, ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ پہ, معلمی رحمۃ اللہ علیہ پہ انہوں نے جو کام کیا, اس کام نے ان کو عالم عرب میں ان کی تحقیق نے لوہا منوایا اپنا, اور لوگوں نے قبول کیا ماشاءاللہ. ظاہر ہے کہ ان میں ساتھ ان کے اور لوگ بھی تھے, اجمل اصلاحی صاحب تھے, علی عمران صاحب تھے, بعد کے دور میں نبیل سندھی صاحب تھے, یہ لوگ بھی تھے. لیکن شیخ کی بھی جو حیثیت ہے وہ کوئی کمزور حیثیت نہیں تھی اس پورے گروپ میں, ان کا اپنا ایک مقام تھا الحمدللہ. اور خاص طور سے جو نئی نسل ہے عربوں کی, جس کا پڑھنے لکھنے سے رشتہ ہے اور تنوع ہے جن کے یہاں فکر و شعور کا, وہ یہ مولانا شیخنا عزیر شمس رحمۃ اللہ کے بے انتہا قدردان ہے. تو اصل جو کارنامہ ہے ان کا, اس مطلب جس کی وجہ سے عرب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی, وہ یہ ہے. لیکن ایک دوسرا زاویہ ہے جو اصل میں جو شخصیت کا ایک کمال ہوتا ہے, وہ یہ کہ ان کی فکر و بصیرت کا جو زاویہ تھا وہ بہت روشن. کتابوں کا علم رکھتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ایشوز ہیں ان پہ ان کی نگاہ بہت اچھی تھی. صاحب بصیرت اور صاحب نظر انسان تھے, عالم تھے باضابطہ. اس لیے وہ کسی بھی موضوع پہ اپنی ایک رائے رکھتے تھے, اس رائے کے ان کے پاس دلائل تھے. ہمارے یہاں جو فکری ٹرینڈز رہے ہیں, ہے نا, یعنی کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی ان کی جو ایک حیثیت ہے وہ ایک دانشور کی, پڑھے لکھے تھنکر کی بھی ہے. یہ افسوسناک رہا ان کے ساتھ, چونکہ تحقیق میں وہ اتنے زیادہ محقق والا جو شبیہ تھی وہ اتنی زیادہ غالب آئی کہ جو دوسرے زاویے ہیں وہ سامنے اس طرح سے نہیں آ سکے, اور اس طرح سے ان کو کام کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. ہماری بھی جو گفتگو تھی شیخ سے وہ زیادہ تر ابھی ان کے اسی مطلب خصوصی حوالے سے تھی. جب ہم اس طرف آتے تو اللہ تعالیٰ نے شیخ کو دنیا سے اٹھا لیا. تو لیکن جب آپ کبھی شیخ سے بات کرتے, یا جب یہ موقع ہوتا, مختلف مطلب علوم پہ ان کی جو نظر تھی وہ بہت گہری تھی. اور اصل یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ متن کے علماء ہمارے یہاں بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ, اور اس معاملے میں شیخ کو دوسرے علماء سے کمپیئر نہیں کرتا. مطلب بڑے بڑے لوگ ہیں الحمدللہ. بعض معاملات میں یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ یہ والا جو زاویہ ہے شیخ کا اس قدر مضبوط نہیں ہے جس قدر شیخ کا وہ والا زاویہ مضبوط تھا. لیکن جو فکری بصیرت تھی ان کی, جو فکری ٹرینڈز رہے ہمارے یہاں, جو افکار و خیالات کی بنیاد پر تحریکیں اٹھیں, یا بعض انسانوں نے جو اثرات مطلب اثرات ڈالے ہیں, ان سے وہ بہت اچھی طرح آگاہ تھے. تجزیہ کرنے کی بڑی زوردار صلاحیت رکھتے تھے. تو وہ جو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ متکلمین اسلام کا جو ایک مطلب سلسلہ اگر بنتا ہے تو اس پہ تجزیہ کی جو ان کی صلاحیت تھی وہ بہت زوردار قسم کی تھی. آج کے زمانے کے حالات میں وہ چیزوں کا تجزیہ بہت اچھا کرتے تھے. یہ افسوسناک بات ہے کہ اس قسم کی جو ان کی صلاحیت ہے وہ اس طرح سے سامنے نہیں آ پائی. جو تحریریں بھی ان کی تھی وہ اسی قبیل کی تحقیقی تحریریں ہی سامنے آئی ہیں. اس لیے یہ مجھے محسوس ہوتا ہے داعیانہ مزاج تھا. کیسا مزاج تھا؟ اکیڈمک جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک جو داعیانہ دعوتی مزاج ہوتا ہے وہ بھی دب جاتا ہے. تو آپ جب ملے, یعنی معاشرے کی اصلاح کو لے کر کے اور دوسری چیزوں کے معاملے میں,
शेख का जाविया नज़र क्या था? एक बड़ी खूबी शेख के अंदर और थी, उन्होंने जो रविश और जो राह अपने लिए मुतय्यन की उस राह पे वो चलते रहे, वो राह उन्होंने छोड़ी नहीं और दूसरी राह की तरफ ज़्यादा देखा नहीं। उनको ये एहसास था कि वो तकरीर के आदमी नहीं है, वो गुफ्तगू कर सकते थे और कोई भी गुफ्तगू उनकी गुफ्तगू ही होती थी। अल्लाह ताला ने इल्म इतना ज़्यादा दिया था कि वो गुफ्तगू खुद ब खुद आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती थी। तकरीर नहीं करते थे। वाज करने का मामला यह है कि आम तौर पे वो उसके लिए तैयार नहीं होते थे, बचना चाहते थे, लेकिन जब कभी इस तरह की नौबत आती तो वो कुरान करीम से लोगों को जोड़ने की तरफ तवज्जो दिलाते थे। कुरान शरीफ आप कैसे इस्तिफादा करेंगे, आपका रिश्ता कैसा बनना चाहिए, इस तरफ, और ख़ास तौर से आखिर उम्र में आकर के ये तवज्जो और ज़्यादा हो। और आम तौर पे मैं देखता था नए जब पढ़ने लिखने वाले उनसे मिलते थे तो वो कहते थे कि कुरान शरीफ पढ़िए और बुखारी शरीफ पढ़ लीजिए, तर्जमा है, आपको अंग्रेज़ी आती है माशाल्लाह, तो वो तर्जमा पढ़ लीजिए, आपको इस्लाम पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है। और इतनी सदाकत और वो सरलता से कहते थे कि सामने वाला आराम हो जाता था। और बहुत सारे लोगों को बड़ी खूबसूरती से वो ये मशवरा दिया करते। दाइयाना जो पहलू है वो चूँकि उनकी जो दानिशवराना हैसियत है या मुफक्किराना जो खू है उनकी और तहकीकी जो मकाम है, उसने उनके लिए ये ज़्यादा मौका नहीं रखा कि वो दाइयाना मतलब उस तरह का कोई हर आदमी की शख्सियत के अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग मैदान होता है। तलबा के साथ कैसा ताल्लुक़ था उनका? मक्का में रहते थे, मुल्क के तलबा से ताल्लुक़, तो वो तलबा के साथ कैसा ताल्लुक़ था आपके साथ? यानी अखलाक शेख के क्या हैं जो आपको बहुत मुतासिर करते हैं? बेइंतहा खूबसूरत, उससे ज़्यादा अच्छे रिश्ते की आप तवक्को नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे इतनी बड़ी शख्सियत। जी जी बिल्कुल। यानी जिस सतह पे वो तलबा से हम कलाम होते थे, उस सतह पे उतने बड़े इंसान से आप ये तवक्को, मतलब बियॉन्ड मतलब एक्सपेक्टेशन था ये मामला। मैं हैरान होता था कभी कभी, मेरा शदीद एहसास था कि शेख को ये मालूम ही नहीं है कि शेख कौन है। हम जो लोग बहुत अदना दर्जे की कोई मार्फत रखते हैं वो भी एक ख़ास किस्म के कहना एहसास के शिकार हो जाते हैं। उनको देखते थे कि वो जैसे वो तलबा से या किसी से भी बात करते तो उनको भाई कहते थे, और सुना लो भाई क्या हाल है। हालांकि मैंने बड़ी मेहनत की कि मैं इस दर्जे पे न रखूं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें निस्बतन कामयाब रहा। मैं उनको बाप के दर्जे पे रखता था, अल्लाह उनका मर्तबा बुलंद कर। तो वो जैसे आप उनके जो मुआसरीन नहीं, उनके बहुत बाद के जो लोग हैं वो उनको उज़ैर भाई कहते हैं। बहुत कम उम्र लोग हैं, हमारी उम्र के लोग हैं, और वो उनको उज़ैर भाई कहते हैं। डॉक्टर वसीम मोहम्मदी साहब वगैरह ये लोग उनको उज़ैर भाई कहते हैं। शेख उज़ैर साहब से के सिलसिले में बात करते हुए डॉक्टर वसीम मोहम्मद साहब ने मुझसे एक बात कही, बड़ी अच्छी बात थी, बहुत अच्छी मतलब यानी कि बड़ा अच्छा तज्ज़िया और बेइंतहा यानी सदाकत कह लीजिए। उन्होंने कहा कि शेख को अल्लाह ताला ने शाह खर्च बनाया था, जो चीज़ उनके पास थी उसको देने में उन्होंने कभी कोई बखीली नहीं की। अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था और इल्म बांटने के मामले में कभी उन्होंने कोई बखीली नहीं की। मखलूक़ात तक लोग मांगते थे कहाँ मिलेगा कैसे क्या है वो बता देते थे, और वो बहुत अफसोस करते थे कि वो लोग जो ले करके बैठे हुए हैं वो दुनिया को नहीं देना चाहते हैं, क्या मतलब क्या फ़ायदा है उसका। तलबा से जो उनका रिश्ता था वो ऐसा महसूस होता था कि वो जिस वक्त आपसे बात कर रहे हैं वो आपके लेवल ही के एक तालिब इल्म है। वो कभी मतलब किसी भी दर्जे में आपको ये महसूस नहीं होने देते कि वो आपसे बड़ा मकाम है। ये कभी तैयार नहीं होते इसके लिए कि कोई चीज़ उनकी कोई दूसरा उठा ले। मैं कभी कोई किसी ज़रूरत के तहत किताबें उनकी लेकर के आ जाता, कि कोई मकाला लिखा हूँ, उनसे रहनुमाई लेता, लेकर के आ जाता, किताबें रखता। अब उनको किताबों की ज़रूरत पड़ती तो पूछते, सुना साहब कहाँ है? तो मैं शेख मैं घर पे हूँ। अच्छा तो मैं आया, इतना बोल के फ़ोन काटते और आ जाते। मैं बहुत इसरार करता शेख बैठे होते, अब जाने लगते थे मुझे ये किताबें चाहिए। मैंने कहा शेख मैं पहुँचाता हूँ। अरे क्या बात करते हैं आप लोग पढ़िए थोड़ा सा, वो सारी किताबें ऐसे उठा करके और इस बेपरवाही से चलते कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब आप यकीन जाने कि इस दर्जे का मुतवाज़ी इंसान कम से कम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस कदर मतलब वो कभी बिल्कुल तैयार नहीं होते। मुझे मुशक्क़त होती थी, मतलब शर्मिंदगी तक की नौबत आ जाती थी। मेरा चूँकि ज़ाविया था ये था कि भाई मतलब इतने बड़े आदमी हैं और मैं अगर कहीं अल्लाह क़दर अल्लाह कोई गुस्ताखी तो नहीं हो जा रही है। तो ये मतलब कमाल की वो शख्सियत थी। मुझे अपने लिए घर तलाशना था, एक घर में मैं था, वहाँ मैंने छोड़ा था, मुझे दूसरा घर चाहिए था। तो मैंने अज़राह तज़किरा शेख से कहा कि शेख घर भी बदलना है। तो कहा तो ये बैठने से घर नहीं मिलता है, चलिए घर तलाशते हैं। और वो ऐसे मतलब हमारे साथ निकल गए जैसे कोई आम सा आपका साथी आपके साथ निकल जाता है, और हर घर पे जाकर के मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे चाहिए था, है ना। वो बंगला बोल लेते थे, तो जो बंगाली वहाँ हारिस हैं उनसे वो इसी अंदाज में बंगला में बात कर लेते थे। मतलब वो जो आम आदमी जो मतलब रास्ते का आदमी है उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि ये इतना बड़ा इंसान। और वो मतलब जब शेख की वफ़ात हुई तो उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि अच्छा ये इतने बड़े आदमी थे
اور پھر وہ مطلب اپنے تعلقات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ مطلب ان سے میرا بہت اچھا رشتہ تھا. تو جس گھر میں شیخ نے مجھے گھر دلوایا اس کے جو بزرگ حارث ہیں, اللہ ابو عبیدہ اللہ ان کو حفظ امان میں رکھے, تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی بات نہیں, یہ میرے بیٹے کی طرح ہے. ابو عبیدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہیں. ابو عبیدہ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ کتنے بڑے عالم ہیں, تو اب یہ آپ کو لے کر کے آئے ہیں تو آپ رہیے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں. میں یہ سوچ کر کے پریشان ہو جاتا ہوں, ان کا یہ زاویہ بنتا ہی نہیں تھا کہ یہ آدمی مجھے نہیں جان رہا ہے کہ میں کون ہوں. یہ زاویہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا. تو یہ کمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مطلب ایسی اس حد تک عاجزی, اس حد تک ان کے ساتھ بہت مشکل ہے. اور جس خوبصورتی سے وہ نبھاتے تھے میں بہت دنگ رہ جاتا ہوں. یہ مطلب ہم لوگوں کے بس کا نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا اس سے کم ان کا اخلاق بلند ہو ایسا نہیں تھا. بالکل وہ مطلب آپ نقطۂ دل دے دیتے, آپ کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب یہ جو خوبی ہے وہ اس قدر مطلب زبردست تھی کہ ہم آپس میں یہ باتیں کرتے تھے. چونکہ اور جب جیسے مثال کے طور پر کسی موضوع پہ اگر وہ آپ سے بحث و مباحثہ کرتے, جو بڑا آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا, تو وہ آپ سے باضابطہ تکرار نہیں کرے گا. شیخ تکرار کرتے تھے آپ کے لیول پہ آ کر کے, بالکل جوش میں آ کر کے آپ سے بات کرتے اگر کسی موضوع پہ اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی, اور آپ سوچتے تھے کہ یار یہ شیخ تو لڑ لیں گے, ہے نا. انہوں نے آپ کو وہ مقام دے کر کے رکھا ہوا. تو یہ مطلب میں جب ان کے بارے میں اس حوالے سے سوچتا ہوں میں بہت مطلب دنگ رہ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا علم دیا اتنا ہی بلند اللہ تبارک تعالیٰ نے اخلاق دیا. اور جو زاویہ تھا تحریکات کا, جو مطالعہ تھا, ان کا تجزیے کی جو صلاحیت تھی وہ انتہائی درجے میں زبردست تھی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے, اور یہ میں مطلب اسٹریس دے کر کے کہنا چاہتا ہوں, اہل علم کو کہنا چاہتا ہوں, طلباء کو کہنا چاہتا ہوں, پوری دنیا پڑھی تھی انہوں نے. پڑھنے کے معاملے میں انہوں نے کبھی کوئی حد نہیں رکھی تھی. علماء کو پڑھنے کے معاملے میں حد نہیں رکھنا چاہیے. اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے فکر و شعور کا جو آپ کا اپنا دھارا ہے اس کو آپ بھول جائیے, اور وہ بھولے بھی نہیں تھے الحمدللہ. لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عالم ہیں باضابطہ, اور باضابطہ اگر آپ رہنمائی کا فریضہ انجام دیں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کیا ہے اور کہاں کیا نہیں ہے. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مالا مال کیا, بڑی دولت والے انسان تھے اس معاملے میں. اس لیے فکر و نظر کی جو بصیرت اور جو گہرائی تھی وہ بہت بلند تھی. اور ایک اچھی چیز جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, عام طور پہ بزرگ اس طرف نہیں جاتے. میں ذرا سا یہ وقت ہمارے اسٹریم کا اس کا ختم ہوا ہے ایپیسوڈ, لیکن انشاءاللہ اس پر ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. محترم ناظرین, شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ کا ذکر جمیل چل رہا ہے. وقت گفتگو آگے بڑھانے کی اجازت نہیں دے رہا, اس لیے اس ایپیسوڈ کو یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ شیخ کے ذکر جمیل پر مزید ایک ایپیسوڈ پر ہم گفتگو کریں گے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.